مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد الحرام، تاریخ 3 صفر 1448 ہجری بمطابق 17 جولائی 2026 عیسوی۔ موضوع اللہ کے نام الحی القیوم کا تعارف۔ خطیب فضیلۃ الشیخ ماہر المعقلی حفظہ اللہ، ترجمہ محمد اقبال یاسین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو حی قیوم ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ میں اس پاک ذات کی حمد ادا کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جس کے ذریعے ہم دوزخ کی جھلسانے والی آگ سے نجات کی امید رکھتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ انہیں ان کے رب نے چن لیا اور وہ کچھ عطا فرمایا جس کے آپ خواہاں تھے۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب، ازواج مطہرات، تابعین پر اور ان سب پر جو ان کی نیکی کے ساتھ پیروی کریں، اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، مومنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنی نیتوں کو اس کے لیے خالص کرو، کامیاب ہوگے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو، ہدایت پاؤ گے۔ نیک اعمال میں محنت کرو، نفع پاؤ گے، اور گناہوں سے دور رہو، سلامت رہو گے۔ فرمان ربانی ہے، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ امت مسلمہ، بے شک اللہ تعالی کے اسماء و صفات اور افعال کا علم تمام علوم میں سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ نفع بخش، سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ عظیم ہے۔ علم کی عظمت اس چیز کی عظمت کے تابع ہوتی ہے جس کا علم حاصل کیا جا رہا ہے، اور وہ علم جس کا تعلق اللہ رب العزت والجلال سے ہو تمام علم سے کہیں زیادہ عظیم ہوتا ہے۔ بندہ اپنے رب کے اسماء و صفات کا جتنا زیادہ علم رکھتا ہے، اسی قدر وہ اپنے رب کو زیادہ پہچاننے والا، اس سے زیادہ ڈرنے والا، اسی کو زیادہ طلب کرنے والا، اس کے زیادہ قریب رہنے والا، اس کی رضا کی زیادہ امید رکھنے والا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں وارد ہونے والے اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں سے الحی القیوم ہے۔ یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ کے معانی کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، اور اس کے بلند صفات و اسماء کا مدار انہی دونوں ناموں پر ہے۔ پس الحی وہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال کو جامع ہے، اور القیوم اللہ تعالیٰ کے تمام صفات افعال کو شامل ہے۔ اہل علم کی ایک بڑی جماعت اس طرف گئی ہے کہ یہ دونوں ہی اللہ کا اسم اعظم ہیں، جس کے ذریعے دعا کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے، اور سوال کیا جائے تو عطا فرماتا ہے۔ امام احمد کے مسند میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلقے میں بیٹھا تھا۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، جب وہ رکوع و سجود سے فارغ ہوا اور تشہد میں بیٹھا تو اپنی دعا میں یوں کہنے لگا، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، ساری حمد تیرے لیے ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو احسان فرمانے والا ہے۔ اے آسمانوں اور زمین کو بے مثال پیدا کرنے والے، اے جلال و اکرام والے، اے حی قیوم، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو اس نے اللہ سے کس چیز کے ذریعے دعا کی؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے۔ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی، جس کے ذریعے دعا کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے، اور سوال کیا جائے تو عطا فرماتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا اسم اعظم قرآن کریم کی 3 سورتوں میں ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ میں۔ اور ابو حفص اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی کہتے ہیں، میں نے ان تینوں سورتوں میں غور کیا تو دیکھا ان میں الحی القیوم ہے جو پورے قرآن میں نہیں۔ آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آل عمران میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ طٰہٰ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ ایمانی بھائیو، بے شک اللہ کا نام الحی کامل، دائمی اور باقی رہنے والی زندگی پر دلالت کرتا ہے۔ اس کی زندگی ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، نہ اس کو کبھی زوال یا فنا ہے، نہ اسے تھکن یا کمزوری چھو
سکتی ہے۔ یہ ایسی کامل زندگی ہے جو اس کی تمام صفات کمال یعنی اس کے علم کو، اس کی قدرت کو، اس کے سمع و بصر کو، اس کی بخشش و رحمت کو، اس کی دیگر تمام صفات جلال و کمال کو مستلزم ہے، اور جس کی شان یہ ہو وہی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسی کے لیے رکوع و سجدہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ پر توکل کرو جسے کبھی موت نہیں، اور وہ زندہ جسے آخر کار مرنا ہے وہ عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا، اور یہی ہر مخلوق کا حال ہے۔ فرمان الہی ہے زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت و عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ اور اسی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے استدلال کیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ہو کر کہنے لگے اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کپڑا ہٹایا، آپ کو بوسا دیا اور کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ زندگی میں بھی پاکیزہ تھے اور وفات کے بعد بھی۔ پھر باہر نکلے اور کہا اے قسم کھانے والے ٹھہر جا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بات شروع کی تو عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا سنو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے محمد وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ حی ہے، زندہ و جاوید ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ پھر انہوں نے یہ آیات تلاوت فرمائی محمد صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ پھر جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا۔ امت مسلمہ، اللہ تعالیٰ کے نام القیوم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ خود قائم ہے اور اپنی تمام مخلوق کے امور کو قائم رکھنے والا ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا فرماتے اے اللہ ساری حمد تیرے لیے ہے، تو یہ آسمانوں اور زمین اور ان میں بسنے والوں کا قائم رکھنے والا ہے، یعنی تو آسمانوں اور ان میں موجود فرشتوں، افلاک، ستاروں، سیاروں کو قائم رکھنے والا ہے، زمین اور ان میں موجود جنات و انسان، چرند و پرند اور ان تمام مخلوق کو قائم رکھنے والا ہے جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں نہیں جانتے۔ قرآن عظیم میں ہے یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا کوئی ان کو تھام نہیں سکتا، وہ حلیم و غفور ہے۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہے، پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ ہی تم سب زمین سے نکل آؤ گے۔ اور اللہ سبحانہ اپنی مخلوق کے امور کو قائم رکھنے میں اس طرح ہے کہ اسے ایک مخلوق دوسری مخلوق سے اور ایک کا معاملہ دوسرے کے معاملے سے غافل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہر روز وہ ایک الگ شان میں ہے، یعنی زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے، عطا کرتا ہے، محروم کرتا ہے، تنگی دیتا ہے اور کشادگی دیتا ہے، جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ ہر روز وہ کسی نہ کسی شان میں ہوتا ہے، یعنی وہ گمراہ کو ہدایت دیتا ہے، سینوں کو کھولتا ہے، تکلیف کو دور کرتا ہے، پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہے، بیمار کو شفا دیتا ہے، گمشدہ کو واپس لاتا ہے، بے قرار کی فریاد رسی کرتا ہے، بھوکے کو کھلاتا ہے، پریشانی کو دور کرتا ہے، گناہگار کی پردہ پوشی کرتا ہے، فرما بردار کی قدر افزائی کرتا ہے، توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے، ڈرے ہوئے کو مامون کرتا ہے، شکستہ دل کو جوڑتا ہے، مظلوم کی مدد کرتا ہے اور ظالم کو برباد کرتا ہے۔ ہر روز وہ کسی نہ کسی شان میں ہوتا ہے، یعنی وہ ہر کسی پر نگران ہے کہ اس نے کیا کیا، ان کے حالات، ان کی باتیں، ان کے اعمال سب جانتا ہے، سب کو شمار کرتا ہے، پھر قیامت کے دن ان کا حساب لے گا اور انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے اور نہ نیند، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے ذریعے مجھے اور آپ کو برکت عطا فرمایا اور ان دونوں میں موجود آیات و حکمت سے ہم سب کو نفعتے۔ میں اپنی یہ بات یہیں ختم کرتا ہوں اور اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔
الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وہ حی و قیوم ہے، مخلوقات اسی کی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کا فیصلہ ہے، اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالی آپ پر درود و سلام اور برکت نازل فرمائے، آپ کے آل و اصحاب پر خوب خوب سلام نازل کرے۔ اما بعد، اے مومنو، جب مومن اس حقیقت کو جان لیتا ہے کہ اللہ تعالی حی ہے، زندہ و جاوید ہے، اسے موت آنے والی نہیں، اور وہی آسمانوں اور زمین کو سنبھالنے والا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، تدبیر کرنے والا ہے، اس کی مشیت چلتی ہے، وہی تقدیر بنانے والا ہے، یہ اسے اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرنے والا، اس کے ہر فیصلے پر راضی رہنے والا، اس کی آزمائشوں پر صبر کرنے والا ہو۔ چنانچہ وہ اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھتا، اس کے سوا کسی سے آس نہیں رکھتا، نعمت اور محرومی دونوں میں اس کی حکمت ہی کو دیکھتا ہے، تنگی اور فراخی میں اس کی صفت قیومیت کا ہی مشاہدہ کرتا ہے۔ بنا بری وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا، اس کا ذکر کرتا ہے، خصوصاً اس وقت جب اسے کوئی فکر لاحق ہو یا کسی پریشانی اور غم نے آ گھیرا ہو۔ چنانچہ سنن ترمذی میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت معاملہ پیش آتا تو آپ یہ دعا فرماتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ و جاوید رہنے والے رب، تو میری مدد فرما۔ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ بدر کے دن کچھ دیر میں دشمن سے لڑتا رہا، پھر جلدی سے آ کر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، میں آیا تو دیکھا آپ سجدے میں ہیں، کہہ رہے ہیں یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ رہے۔ پھر میں دوبارہ میدان جنگ میں چلا گیا، پھر واپس آیا تو آپ کو اسی حال میں سجدہ کرتے اور یہی دہراتے ہوئے پایا۔ پھر دوبارہ لڑائی کے لیے گیا، پھر واپس آیا، آپ کو پھر اسی حال میں مشغول دیکھا، آپ مسلسل یہی دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو فتح دی۔ امت مسلمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جامع دعاؤں میں سے جن میں خیر کو طلب کرنے اور شر سے بچاؤ کے تمام پہلو ہیں، وہ دعا ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کیا کرتے تھے۔ اپنے معمول کے اذکار دن کے آغاز اور رات کے اختتام پر اسے زبان پر جاری رکھتے تھے۔ یہی وہ دعا ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، صبح و شام کو تم یہ دعا کیوں نہیں پڑھتی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا۔ اور مستدرک حاکم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 بار یہ کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، گرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ پس ان دونوں ناموں الحی القیوم کے ذریعے دعا اور فریاد کرنے میں پریشانیوں کے دور ہونے، حاجتوں کے پورا ہونے، گناہوں اور برائیوں کے مٹائے جانے کی امید ہے۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے رب، اے سب کو سنبھالنے والے، ہم تیری رحمت کے ذریعے فریاد کرتے ہیں، ہمارے تمام معاملات درست فرما دے، ہمیں پلک جھپکنے کے برابر بھی ایک لمحہ کے لیے بھی ہمارے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی ازواج مطہرات، آل و اولاد پر درود نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم پر درود نازل فرمائی، اور محمد پر، ان کی ازواج مطہرات اور اولاد پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی۔ اے اللہ، خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور تمام صحابہ و تابعین سے راضی ہو جا، اور ہم سے بھی اپنے عفو کرم اور درگزر سے، اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی عطا فرما، اس ملک اور تمام مسلم ملکوں کو امن، اطمینان، خوشحالی اور فراوانی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے وطنوں میں ہمیں امن و امان عطا فرما، ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو توفیق دے، ہمارے امام اور سربراہ کی حق کے ساتھ تائید و نصرت فرما۔ اے اللہ، خادم حرمین شریفین کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہے اور جس سے تو راضی ہے۔ اے اللہ، انہیں ان کے ولی عہد کو ان امور کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام کا غلبہ، مسلمانوں کی اصلاح اور ملک و قوم
کی بھلائی ہو۔ اے اللہ حرمین شریفین ان کے زائرین کی خدمت میں جو کوششیں وہ کر رہے ہیں اس پر انہیں بہترین جزا عطا فرما۔ اے اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جنہیں تو پسند فرماتا ہے اور جن سے تو راضی ہو۔ اے اللہ ہمارے دین، ہماری قیادت، ہمارے امن کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے سیکورٹی اہلکاروں اور ہمارے سرحدوں اور مورچوں پر پہرے دینے والوں کو توفیق یاب کر۔ اے اللہ انہیں اپنے اور ان کے دشمنوں پر غلبہ عطا فرما۔ اے قوی و عزیز، اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی پریشانی دور فرما۔ اے اللہ ان کا حامی و ناصر بن، ان کی تائید کرنے والا ہو جا اور مددگار بن جا۔ اے اللہ مسجد اقصی کو ظالموں کے ظلم اور قابضوں کے جارحیت سے محفوظ رکھ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔